السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس زمانے میں نمرود نے سب لوگوں پر پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے۔ نمرود ان بادشاہوں میں سے تھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری دنیا کی حکومت عطا کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مسلمانوں کو بادشاہوں کو اور 2 کافر بادشاہوں کو پوری دنیا کی سلطنت عطا کی تھی۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، اور کافروں میں نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت بن نصر، ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر نجومی اپنا سر جھکائے ہوئے اس کے تخت کے سامنے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا، آج تم کو کیا ہوا ہے کہ تم بہت دل شکستہ اور غمناک نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، خدا تمہاری خیر کرے کہ ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا اس سے پہلے، اور وہ ستارہ آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں جائے گا، اور وہ لڑکا تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ نمرود نے کہا، کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ تو نجومیوں نے کہا کہ وہ 3 دن اور رات کے دوران وہ لڑکا باپ کی پیٹھ سے ماں کے رحم میں منتقل ہو جائے گا۔ بس نمرود نے پورے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جتنی عورتیں ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستری نہیں کریں گی۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوکیدار، اس کا نام آزر تھا، اور وہ نمرود کے سرہانے پہرہ داری دیتا تھا اور اس کو ہوا دیا کرتا تھا، اور اس کے سرہانے ننگی تلوار لے کر ساری رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا تھا۔ اور اسی رات جب نمرود نے حکم دیا تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے مباشرت کریں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے شوہر سے ملنے کی خواہش پیدا کی، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے پاس کیسے جا کر یہ خوشی حاصل کر سکوں۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں تھی کہ پھر وہ آدھی رات کو اٹھی اور گھر سے نکل کر نمرود کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ دیکھا کہ وہاں کے دربان اور پاسبان سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ وہاں وہ نمرود کی خوابگاہ میں چلی گئیں اور انہوں نے بہت احتیاط سے اس کے اندر داخل ہوئیں تاکہ کوئی کھٹکے سے نمرود جاگ نہ جائے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں پنکھا لیے اسے ہوا دے رہے ہیں۔ جب ان دونوں میاں بیوی کی آنکھیں چار ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں، اگر میں ہاتھ کو روکوں گا تو نمرود جاگ جائے گا۔ اتنی دیر میں غیب سے ایک دوسرا آدمی ظاہر ہوا، اور وہ حضرت ابراہیم کے والد سے شمع اور تلوار اور پنکھا لے کر نمرود کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی نے نمرود کے ہی کمرے میں مباشرت سے فراغت پائی، اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی پیٹھ سے ماں کے رحم میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا کہ خبردار یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی تمہیں نہ دیکھے، اور جلدی سے تم اپنے گھر کی طرف چلی جاؤ۔ تب ان کی بیوی نے وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو
چلی گئیں اور ان کے آنے جانے کی اور ان کی مباشرت کی کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ لہٰذا جب صبح ہوئی، نمرود لعین نیند سے جب بیدار ہوا اور اس نے آزر کی پیشانی کی طرف دیکھا کہ اس نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے، نمرود نے کہا، آزر، آج تیرا چہرہ میں نورانی دیکھتا ہوں اور روزانہ کی نسبت تیرے چہرے پر جو چمک ہے وہ اس سے پہلے نہ تھی۔ اس کے بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا، راہبوں اور نجومیوں کو بلوا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے بتاؤ کہ وہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے یا ابھی نہیں۔ سبھی نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ گزشتہ رات کو وہ لڑکا اللہ کے حکم سے اپنے باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں جا چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں اسی وقت ولادت کے وقت وہ اپنے بیٹوں کو، لڑکوں کو مار ڈالیں گی۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے، لیکن جب حضرت ابراہیم کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزر گئے تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور اپنے بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر جا کر میدان میں ایک غار کے اندر چلی گئیں۔ یہ غار حضرت ابراہیم کے والد نے ارد گرد پتھر زیادہ اکٹھے کر دیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی موجود ہے، اور اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کے نور سے ایک دم سے تمام غار روشن ہو گیا اور ان کی ماں خوفزدہ ہو گئیں کہ کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر ان کے لڑکے کو مار ڈالے۔ آخر لڑکے کو انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کر اسی غار میں چھوڑ کر روتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے حضرت ابراہیم کے منہ میں رکھ دیے، اور خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے حضرت ابراہیم کے لیے شہد جاری ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور انہیں کسی چیز کی حاجت نہ ہوئی۔ اور ہر روز ان کی ماں جب اپنے گھر چلی جاتی تو وہ حیران ہوتی کہ جب وہ واپس آتی تو حضرت ابراہیم کا پیٹ بھرا ہوتا، انہیں بھوک نہیں لگتی تھی، اور جب وہ غار سے باہر جاتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا تھا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے اپنے بچے کی دیکھ بھال کر کے چلی جایا کرتی تھی۔ اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی کہ میرا خدا تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولی کہ میرے باپ کا خدا کون ہے؟ وہ بولی تیرے باپ کا خدا ستارے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے تو صبح ہوئی تو ستارے غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خدا پر فنا نہیں۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی صبح کے وقت غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے خدا کو زوال نہیں ہے، اور سورج کو دیکھ کر بولے کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن پھر جب وہ بھی رات کے ٹائم چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس پر زوال آئے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں، لعنت اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان، چاند ستارے، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہو، اور وہ ہستی تو کوئی اور ہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے، اور قرآن پاک میں ان الفاظ میں ارشاد ہے کہ اے میرے ابا جان،
تم کو اور ساری قوم کو میں بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے جب بیٹے کی یہ بات سنی تو وہ بولے، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، یا تو ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے، یا کسی اور سے باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی یہ باتیں سن کر جواب دیا، اے میرے ابا جان، بلکہ میرا اللہ تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا، اور جس نے بنایا تمام مخلوق کو۔ ایک دن ساری قوم عید منانے کے لیے میلے میں جا رہی تھی، جہاں پر وہ مختلف طریقوں سے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کھیل تماشے کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ بات حضرت ابراہیم سے کئی بار کہی گئی، مگر انہوں نے ایک بار بھی میلے میں جانے کی کوشش نہ کی اور نہ انہوں نے اپنے باپ کی یہ بات مانی۔ جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو پاش کر ڈالا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اپنا کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب ساری قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے ان تمام بتوں کو توڑ ڈالا ہے، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو۔ تمام قوم لاجواب ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، اور نہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بتوں کو توڑنے کی بات جو تھی یہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچی۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان سرداروں نے حضرت ابراہیم کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ ان کے قتل کا اعلان کرتے، چونکہ نمرود بھی حضرت ابراہیم کی بے باکی اور ان کے صحیح جوابات سے تنگ آ چکا تھا، لہٰذا اس نے سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر کی، اور جس میں طے پایا کہ حضرت ابراہیم کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سردار کی طلبی ہو گئی۔ تمام سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی اپنی رائے دی۔ ایک بوڑھے سردار نے یہ تجویز پیش کی کہ ساری قوم لکڑیوں کو اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور ہر شخص اس کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت اور مشقت سے لکڑیاں اٹھا کر جنگل سے لائے اور ایک میدان میں جمع کرتے رہیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے پورے شباب پر ہو اور شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ دوبارہ وہاں سے نہ نکل سکے، اور یہ بات ساری قوم کے لیے عبرت کا مقام ہو۔ حضرت ابراہیم کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا، اور بادشاہ نمرود کے حکم پر ہر شخص نے لکڑیاں لا کر جمع کر دیں اور ایک چار دیواری کے اندر لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، تو شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے تھے تو وہ اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ ان میں سب کافر بہت زیادہ فکر مند تھے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے۔ اتنے میں ابلیس لعنت اللہ نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی کہ اونچی جگہ سے تم لوگ ابراہیم کو پھینکو، اور انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی۔ منجنیق کا پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، بلکہ یہ چیز ابلیس لعنت اللہ نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کوئی بھی کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجنیق میں رکھ کر انہیں آگ میں پھینکا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو ملعون شیطان نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی،
اے جبرائیل آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں ہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن ہمارا خلیل اللہ کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی تیرا عبادت گزار ہے اور تیرا نام لیوا ہے جو صرف تیری عبادت کرتا ہے، اور ہر وقت اس کی زبان پر تیرا نام جاری رہتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈال دیا اور وہ اس کو آگ میں جلانے لگے ہیں۔ اسی وقت بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے فرشتوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو امان دے دو۔ ابلیس نے گوپھن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلح ٹھہرا کر پیراہن مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا گیا، یعنی نمرود نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے اپنے کپڑے دیے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپھن میں رکھ کر منجنیق میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک بار زور لگایا اور منجنیق جلائی۔ منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں بھی کھینچوں، اگر یہ میرا بیٹا ہے تو اگرچہ وہ میرا بیٹا ہے لیکن ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد کو منجنیق کھینچتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، میرے خدا میں آج سب سے بیگانہ ہوں، تیرے سوا مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ بس 400 آدمی مل کر اس منجنیق کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجس ایک بوڑھے مرد کی صورت میں آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ شیطان یہ دیکھ چکا تھا کہ منجنیق اس لیے کام نہیں کر رہی کہ فرشتوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے، لہٰذا اس نے ایک شیطانی چال انہیں بتائی کہ 40 مرد اور عورتیں آپس میں مل کر زنا کریں۔ اس وقت فرشتے اس حرکت کبھی سے نفرت کر کے چلے جائیں گے تو منجنیق کو چلانا آسان ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے شیطان کی اسی بات پر عمل کیا، اور جب انہوں نے آپس میں زنا کیا تو فرشتے ہٹ گئے، اور اس کے بعد تب کافروں نے حضرت ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے کہ یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں آگ ان لوگوں پر دوبارہ پلٹ کر مار دوں اور دریائے محیط میں ان سب کو پھینک دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا اللہ خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کچھ مطلب ہے ضرور، لیکن تم سے نہیں کوئی حاجت میری، تو اس رب العالمین کا سارا عالم محتاج ہے، لہٰذا جو اللہ میرا چاہتا ہے وہ ہونے دو۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامہ ناپاک نمرود نے جو انہیں پہنایا تھا وہ اسی گھڑی جل گیا، اور اس میں آگ میں جو زبردست شعلہ تھی، حضرت ابراہیم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ پھولوں کا باغ بن گئی۔ اس میں باغ میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو فرشتے نظر آ رہے تھے، اور بہت سی بلبلیں اور اس باغ میں نشیمن بنایا، اور اسی وقت غیب سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ پھر اس آگ میں ایک چشمہ پانی کا جاری ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کے واسطے حضرت جبرائیل نے
ایک تخت جنت سے لا کر دیا اور ایک اعلیٰ قسم کا کرتا لا کر جنت سے آپ کو پہنا دیا اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا گیا، اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا وہ رسی اسی وقت آگ میں جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم کو ذرا برابر بھی کوئی صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل بڑے حیران ہوئے اور حضرت ابراہیم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، اے جبرائیل کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے، مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم نے اللہ کے حکم سے ثابت قدم رہے اور تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب ہوا اور آپ کا صبر مجھے بہت عجیب لگا، اور آپ نے سوائے اللہ کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہ کی اور کوئی مدد نہ مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا، اسی لیے یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا اور آپ سے پہلے ایسی عنایت کسی پر بھی نہ ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لے آئیں، اور حضرت ابراہیم کے چاروں طرف پھول تھے، اور نمرود نے ایک بڑے مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم کو ایک نگاہ دیکھتا، وہ دیکھتے ہی حیران اور پریشان تھا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی زیادہ لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنا زیادہ آگ جلائی گئی، لیکن ابراہیم کو کوئی بھی آگ سے نقصان نہ پہنچا، اور آپ پھولوں کے درمیان تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور وہ پتھر خدا کے حکم سے نمرود جو بھی پھینکتا تھا وہ ہوا میں معلق ہو گئے، اور ایک گہرے بادل نے حضرت ابراہیم پر سایہ بھی کر دیا، اور اس بادل سے اتنا پانی برسا کہ آتش نمرود بجھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آپ سلامتی سے آگ سے باہر آ گئے۔ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے کیا کیا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔